آپ جہاں بھی ہوں، جہاں بھی جائیں، کامیابی اور خوشی آپ کے ساتھ رہے۔ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کچھ بل پاس کیے گئے، جن میں سے 2 بل نہایت اہم تصور کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر کافی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بل ہے، دوسرا اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس دینے سے متعلق ہے۔ تھوڑی سی ان کے اوپر کوشش کریں گے بات کرنے کی۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جس کو کہ یہ موجودہ حکومت اس کا جو قانون انہوں نے پاس کیا ہے، اس کو بہت بڑی اپنی کامیابی قرار دے رہی ہے، اور وہ سمجھ رہی ہے کہ الیکٹورل ریفارمز میں ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس سے شاید وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے میں کوئی بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اس کے اوپر میڈیا میں اور دانشوروں میں اور پولیٹیکل لیڈرز میں اور ایکسپرٹس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کے مختلف اسپیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میں صرف ایک یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو موجودہ سسٹم ہے الیکشن کا، ووٹ ڈالنے کا اور ووٹوں کی کاؤنٹنگ کا اور سارا کا سارا، وہ میرے حساب سے، چونکہ میں بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، 1-2 میں نے ڈیوٹیاں الیکشن کی ہوئی جب میں لیکچر تھا زمانے میں، تو اس میں کافی زیادہ چیکس اینڈ بیلنسز ہیں، اور اس کے اندر کینڈیڈیٹس کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی قسم کی مداخلت یا کسی قسم کی ریگنگ کا بہت کم امکان ہے۔ اس میں سیفٹی فیچرز بہت زیادہ اس میں رہے ہیں، اور پولنگ ایجنٹ جو امیدوار کا ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہو رہی ہوتی ہے، اور الیکشن رزلٹ اور اس کی ہر چیز کو اس کو دستخط شدہ کاپی پریزائڈنگ آفیسر کو دینی پڑتی ہے۔ اس لیے یہ اگر کوئی اس کے اندر کوئی مطلب ماضی میں الیکشن کے اندر جتنی بھی دھاندلیاں یا ریگنگ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نہ تو الیکشن کمیشن کچھ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کینڈیڈیٹ کچھ کر سکتا ہے زیادہ مناسب حد تک۔ شاید کینڈیڈیٹ کو انٹرفیئر کر سکتے ہوں پولنگ ڈے کے اوپر، کوئی لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے لیے یا اس قسم کی اور بات، لیکن جو ووٹ ڈالے گئے ہیں ان کی کاؤنٹنگ اور ان کی ساری جو ہے اس میں کوئی امکان، بہت کم امکان ہے ریگنگ کا۔ یہ کوئی اور فیکٹر ہوتے ہیں جن کی ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی، جو رزلٹس کو تبدیل کرتے ہیں یا ان کو اپنی مرضی کے مطابق یا کسی طرح سے ان کو کرتے ہیں۔ تو اب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، اس میں بیسک کویسچن یہ ہے کہ کیا اس میں واقعی ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی، اور نمبر 1، نمبر 2، کیا ہماری عوام، کیا ہم تیار ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈالنے کو؟ اس لیے کہ ہماری 60%، 55% پاپولیشن دیہات میں رہتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ لوگ آج کل انٹرنیٹ سے اور میڈیا وغیرہ کے معاملات سے اور موبائل فون ہیں، لیکن بہت چھوٹی اکثریت ہے جن کے پاس یہ چیزیں ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، ان کا استعمال یعنی ابھی تو ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ووٹ کی پرچی کے اوپر ٹھپا لگانے کے لیے بہت سے لوگوں کو رہنمائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں کیسے ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے کینڈیڈیٹ انہوں نے چوز کرنا ہے اور کیسے انہوں نے اس کو ٹک کرنا ہے؟ یہ بڑی پیچیدہ بات ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے اندر اب کتنی مشینیں چاہیے، کہاں کس طرح سے وہ سارا ہوگا، خرچہ کتنا آئے گا، یہ بڑی کمپلیکیٹڈ اور بڑی لمبی چوڑی ہے۔ پھر یہ پولنگ کا عملہ، الیکشن کمیشن کا سٹاف جو ہے ان کی ٹریننگ ہے، پھر یہ ووٹر کی ٹریننگ ہے، ان سب لوگوں کو مل جل کے، اور ایک بہت بڑا ایک پروجیکٹ ہے۔ اور ویسے بھی دنیا میں اس وقت ابھی گزشتہ دنوں میں دیکھ رہا تھا، چونکہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی 10% سے بھی کم ملک ہیں جہاں پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سسٹم ہے، اور دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک، یورپ کے بے شمار ممالک جن کے اندر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا کئیوں نے تو ایکسپیرینس کیا نہیں، کئیوں نے ایکسپیرینس کر کے اس کو ترک کر دیا۔ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کو تھوڑا سا پھر یہ، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، اور میڈیا کی مدد سے بہت ہر چیز اپنی میڈیا کی مدد سے وہ عوام تک پہنچانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی وہ اب اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا اپنے حق دے دیا، اوورسیز پاکستانیز الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹ ڈالیں گے، کیسے ڈٹرمن ہوگا ان کی کون سی کانسٹیٹوئنسی ہے، اور وہ پھر کس شہر میں، کس ملک میں کتنے لوگ کس کانسٹیٹوئنسی سے ہیں، وہاں پہ کون کینڈیڈیٹ ہے، وہاں پرابلمس کیا ہیں۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز رائٹ، پھر وہاں سے اب آپ کے پاس کوئی حساب نہیں ہے ایمبیسیز میں، اگر آپ چلے فرض کریں مشینیں لگا دیتے ہیں، یا مطلب آپ ڈائریکٹ
इंटरनेट से, अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से अगर आप वोटिंग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो फिर उनकी मॉनिटरिंग, जो एक पब्लिक मॉनिटरिंग जिसको कहते हैं, वो किस तरह से होगी? इसलिए कि जो मैनुअल तरीका था उसके अंदर तो पोलिंग एजेंट के बैठा हुआ है आपके पास ऑल टाइम पोलिंग स्टेशन के अंदर, तो वो कैसे मॉनिटर करेगा कि कहाँ कैसे वोट वोट डाले जा रहे हैं, कौन, मेरा मतलब है कि क्या फेयर तरीका किया जा रहा है। ये एक बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बड़े क्वेश्चन हैं। इनके ऊपर लोगों को थोड़ा-सा काफ़ी लोगों को गौर करना पड़ेगा। अब थोड़ा-सा हम आएँगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का राइट मिल गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको थोड़ा-सा देखें ना, तो 2-3 किस्में हैं इनकी। एक वो हैं जो मतलब वर्क वीज़े पे हैं, वर्क फ़ोर्स है। वो ऐसे लोग हैं जिनका बाकायदा अपने घरवालों से राब्ता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका राब्ता है। वो साल 2 साल में 1 आध दफ़ा आते जाते हैं। फिर वो जब इलेक्शन होता है तो मैंने देखा है कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की वो इलेक्शन डालने के, वोट डालने के लिए आती है। इसलिए कि उनकी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की, फिर रिश्तेदारियाँ हैं, फिर मतलब मोहल्ले गली का शहर का ताल्लुक है, लोग उनको प्रेशराइज़ करके, उनको कह के, उनको परसू करके ले आते हैं वोट डालने के लिए। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि जितनी परसेंटेज तकरीबन वोटों की पाकिस्तान में मौजूद लोग वोट कास्ट करते हैं, तकरीबन उतनी ही परसेंटेज में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वर्कर्स हैं, जो वर्क वीज़े पे हैं, वो आते हैं और आके अपना वोट कास्ट करते हैं और बेहतर तरीके से करते हैं। इन लोगों के अंदर जो मैं महसूस करता हूँ, मेरे पास कोई डाटा नहीं है, इनके अंदर इनकी पॉलिटिकल थिंकिंग काफ़ी रीज़नेबल है और उनके अंदर उल्टे-सीधे जो कीड़े-शीड़े आजकल तब्दीली वगैरह के चल रहे हैं, वो उनके अंदर मुनासब हद तक है और उनको अपने मसाइल का अदराक है। इसलिए वो अपने मसाइल के हवाले से वोट डालते हैं। दूसरी किस्म है जो रेज़िडेंट पाकिस्तानी जो दूसरे मुल्कों में रेज़िडेंट हैं, उनकी भी कमोबेश यही सूरत हाल है कि उनके अपने घरों से राब्ते हैं और वो वोट डालने के लिए बाकायदा आते हैं साल में, जब भी वोटिंग होती है, फिर ये कि विज़िट भी करते हैं। फिर वो घर वालों को जो पैसे भेजते हैं, ये वर्कर भी और रेज़िडेंट भी वर्कर भी हैं, उनमें कई वो भी हैं जो इन्वेस्टर हैं, जहाँ पे जिनके बाहर बैरूनी मुल्क कारोबार हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत शायद पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो उनका इंटरेस्ट है यहाँ पे, उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उनका यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, तो वो पाकिस्तान के मामला से पूरी तरह आगाह हैं। वो यहाँ पे आके टैक्स भी देते हैं किसी न किसी शक्ल में और इकॉनमी के अंदर उनका रोल भी है। सो जो पॉलिटिकल जो वर्क फोर्स है और जो रेजिडेंट पाकिस्तानी है, उनको मैं समझता हूँ कि वो ऑलरेडी वोटिंग नेट के अंदर हैं और उनके वोट अपने अपने इलाके में बने हुए हैं, वो वहाँ आके वोट डालते हैं और तकरीबन उसी परसेंटेज में डालते हैं जिस परसेंटेज में आम पाकिस्तानी हम 30% 40% वोटिंग रेशो जो होती है 50%, तकरीबन उसी हिसाब से वो भी वोट डालते हैं। जो तीसरी किस्म है वो नहायत ख़तरनाक है और वो नहायत इर्रेलेवेंट किस्म है, उसके बारे में मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी बात करनी चाहिए। ये वो है जो सिटीज़न हैं दूसरे मुल्कों के और पाकिस्तान से उनका ताल्लुक वाजबी सा है, यहाँ पे ना उनका कोई बिज़नेस है, ना उनका कोई कारोबार है, ना उनका कोई रिश्तेदार है, ना उनको पाकिस्तान के पॉलिटिकल और सोशल मामलात का पता है। वो बाहर बैठे हुए हैं, वहीं पे पैसा कमा रहे हैं और वहीं पे खर्च कर रहे हैं। ना उनका कोई पाकिस्तान की इकॉनमी में कोई रोल है, सिवाय इसके कि वक्तन-फ़वक्तन एक जो कुछ लोग कुछ एक पॉलिटिकल पार्टी जो जाके उनसे चंदे माँग के ले आती है, उनको वो चंदे दे देते हैं, वो समझते हैं कि यही उनका रोल है और इसी बुनियाद पे वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर रोल करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो नए पाकिस्तान और ये जो किस्से कहानी चल रही है, इसमें इन लोगों का प्रॉब्लम ज़्यादा है, जिनकी ना कोई रोल है, ना उनका कोई पाकिस्तान की इकॉनमी में उनका हिस्सा है, ना उनको कोई पाकिस्तान का कर्ज़ है, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और आपने एक तरह से वो एक छोटी-सी तादाद जो शायद अगर 8.8 बिलियन पाकिस्तानी हैं बाहर काम कर रहे हैं, तो उनमें जो रेज़िडेंट जो सिटीज़न्स हैं दूसरे मुल्कों के, उनकी बहुत छोटी तादाद होगी, बहुत छोटी परसेंटेज होगी। आपने सिर्फ़ उनके लिए उनको वोट का हक़ दिया है और उनका वोट का हक़ बनता नहीं है। एक दुनिया भर में एक असूल है कि जहाँ आप जो कोई टैक्स नहीं देता, उसको वोट देने का कोई हक़ नहीं है। तो हमने जनाब उन लोगों को वोट का हक़ दिया है, उन पाकिस्तानियों को जो यहाँ की इकॉनमी में उनका कोई हिस्सा नहीं और जो यहाँ पे टैक्स भी नहीं देते और इस कारनामे के ऊपर हम फ़ख्र कर रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक थोड़ी-सी और बात जो बहुत ज़रूरी है करना, वो ये है कि जो
ذوالفقار علی بھٹو کی جب حکومت آئی تھی 1970 سے 72 سے 71 سے لے کے 77 تک، تو اس وقت بھٹو صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے مڈل ایسٹ کے ملکوں کے ساتھ، لیبیا، سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے لیڈروں کے ساتھ ان کی اسلامک سربراہی کانفرنس بھی ہوئی، اور انہوں نے وہاں پہ بے شمار معاہدوں کے اوپر اور ان کے اوپر دستخط کیے، جس کے نتیجے میں پاکستان کی ورک فورس ایک باقاعدہ پیٹرن کے تحت اور ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت ان گلف کے ملکوں میں جانا شروع ہوئی، اور اس سے اس ملک کے اندر اوورسیز پاکستانیوں کے بھیجے گئے فارن کرنسی، فارن ایکسچینج جو ہے وہ آنا شروع ہوا. لوگوں کی کچھ معاشی اور ان کی معاشرتی زندگی میں اس سے کچھ تبدیلیاں بھی ہوئیں. وہ پیسے گھر بھیجتے تھے، اور ان پیسوں سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ پیسے گھر بھیجتے تھے تو ان پیسوں سے کوئی گھر بن گیا، کوئی نب گاڑی لے لی، کوئی شادیاں کر لی، کوئی کپڑے بنا لیے، کوئی زیور بنا لیے، کوئی اپنا روزمرہ کے اخراجات پورے کر لیے. اور اس طریقے سے وہ ٹیکسیشن تو ہو رہی تھی، ظاہر ہے جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ٹیکس تو دیتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی ان کا اس طرح سے کوئی زیادہ بہت زیادہ اکانومی کے اندر حصہ نہیں تھا، بٹ حصہ تھا، چونکہ وہ پیسہ بھیجتے تھے اپنے گھر والوں کو اور وہ گھر والے خرچ کرتے تھے. سو مڈل ایسٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستانی ہے اور ان کی جو سیکنڈ جنریشن چل رہی ہے، ان سب کو ایک لحاظ سے پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ مڈل ایسٹ کے دروازے بھٹو صاحب نے پاکستانی عوام کے لیے کھولے. دوسرا، یورپ میں جو اس وقت مین لینڈ یورپ ہے ادر دین یو کے، اس کے اندر جو بے شمار اس وقت پاکستانی ہیں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو 1977 اور 88 کے درمیان جو ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، اس میں جو لوگوں کے اوپر سختیاں اور ان کے اوپر جو مطلب زیادتیاں کی گئیں، کوڑے اور جیلیں اور جو مطلب ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں، ان سے ڈر کے بہت سے لوگ یا ان سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بے شمار لوگ یورپ کے ملکوں میں گئے، جہاں پہ ان کو پولیٹیکل اسائلم ملی، جہاں پہ ان کو ہیومن رائٹس کی بنیاد پہ اسائلم ملی. ان کی یہ دوسری جنریشن اس وقت چل رہی ہوگی. سو ان کو بھی ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی جدوجہد اور اس کے ساتھ اپنے جو لوگ ایسوسیٹ تھے، انہوں نے وہ ہیں اس وقت جو بیرون ملک یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں جن کی میجورٹی وہاں پہ ہے. یو کے اور امریکہ میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی، روز اول سے ہی لوگ وہاں پہ جاتے رہے ہیں، چونکہ یو کے تو ہم کالونی رہے ہیں، اور یو کے نے اپنی تمام کالونیز کے رہنے والوں لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے رہے ہیں، کسی کی سروسز کے عوض، کسی کی کسی لحاظ سے، کسی کی کسی لحاظ سے. تو وہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ایک ڈفرینٹ قسم کی بریڈ ہے. ان میں سے ہیں جو بہت سے لوگ جو سٹیزن ہیں امریکہ میں، بہت سے ہیں جو سٹیزن ہیں، ان کا یہ پرابلم ہے اس وقت کہ یہ مطلب ہے کہ تبدیلی آنی چاہیے. تو ان کو یہ تبدیلی کا مسئلہ ہے. ادروائز جو ورک فورس ہے اور جو ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں، ان سب کی پولیٹیکل سینس جو ہے وہ کافی شارپ ہے اور وہ کافی ریئلسٹک ہے. دوسری بات، جب یہ 1991 کی بات ہے، جب میں اس وقت کے منسٹر تھے انڈسٹریز کے شیخ رشید صاحب، ان کے ساتھ میں پی آر او تھا، اور وہ پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی، اور اس میں سرتاج عزیز صاحب فائنانس منسٹر تھے. تو اوورسیز پاکستانیز کو باہر بھیجنے میں پیپلز پارٹی کا رول تھا، لیکن ان کو اکانومی کے اندر، نیشنل اکانومی کے اندر ان کو رول پلے کرنے کے لیے پرسویڈ کرنا اور ان کو اس کے لیے مواقع فراہم کرنا، اس کا سہرا اس وقت 91 کی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے سر جاتا ہے. چونکہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی پہلی انویسٹمنٹ پروموشن کانفرنس ہوئی، یہ نومبر کا مہینہ تھا، مجھے یاد ہے 91 میں اس وقت شیخ رشید صاحب کے ساتھ انفارمیشن آفیسر پی آر او تھا، اور یہ کانفرنس خالصتاً اس وقت کے پرائم منسٹر اور ان کی معاشی ٹیم کی ویژن کا نتیجہ تھی، جس میں پاکستانیوں کے علاوہ اس میں بے شمار غیر ملکی انویسٹرز کو بھی بلایا گیا. سو پہلی دفعہ پاکستانیوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ صرف گھر والوں کو خرچے کے لیے بھیجنے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ وہ ملک کے اندر انویسٹ کریں تاکہ ملک کی اکانومی کے اندر اکانومی کا ایک حصہ بنے. 3 ڈے کانفرنس تھی جس میں بے شمار سیشن ہوئے، جس میں لوگوں کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے بارے میں بتایا گیا، انویسٹمنٹ کے پروسیجر اور طریقہ کار اور جو فیسلٹیز ان کو دی جا رہی ان سب کے بارے میں بتایا گیا. تو یہ ایک مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کا رول ہے
کہ اوورسیز پاکستانیز کو اپرچونٹی دینے میں اور پھر ان کو نیشنل اکانومی میں شامل کرنے میں جو وہ لوگ جو بیسیکلی ریزیڈنٹ ہیں اور ورک فورس ہیں، باقی جو سٹیزنز ہیں ان کا میں آنیسٹلی سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی خاص پاکستان کی اکانومی کے اندر ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور ان کو ووٹ کا حق دینا اور پھر ان کو وہ بھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ان سے ووٹ دلانا، جس کے اندر بے شمار کویسچن ہیں جو ابھی تک بھی حل طلب ہے، ان کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ان کویسچنس کا کیا جواب ہوا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نہ کوئی پروسیجر کا کسی کو پتہ ہے، اور نہ ہی آئندہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے ووٹنگ رائٹ جو ہے یہ اس حکومت کا محض ایک پولیٹیکل، ایک جس کو کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل جیمک ہے۔ شاید یہ اس سے خود بھی اتنے زیادہ کنونس نہیں ہیں، اور شاید ان کو خود بھی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا اور یہ کس طرح سے آپریٹ کرے گا۔ اور دوسری بات، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے، مطلب تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین آگے اس کو کیلکولیٹ کرے گی اور اس کا حساب کتاب کرے گی، اور پھر اینڈ پہ رزلٹ متعین کرے گی۔ تو اس میں آئی ٹی ایکسپرٹ ہوں گے بیسیکلی شاید، تو الیکشن کمیشن کا تو رول شاید کو بہت کم ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کا تو کچھ پتہ بھی شاید نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، کس طرح سے کیلکولیشنز ہو رہی ہیں۔ پھر وہی جو ایک چیز جو پاکستان کی پولیٹکس میں ہمیشہ سے رہی ہے کہ الیکشن کے اوپر پہلے تو اثر انداز ہوتے رہے ہیں پری پول ریگنگ کے ذریعے، یا مطلب پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے، یا الیکشن ڈے پہ تھوڑا بہت جو ہو سکتا تھا، یا کاؤنٹنگ میں تھوڑا بہت جو ہو سکتا تھا، وہ چیزیں جو جن کی ہم سمجھ نہیں آتی کہ کس طریقے سے وہ ہوتا رہا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹی اس میں بے ایمانی کے لیے ان کے پاس کوئی لیور نہیں ہوتا۔ اگر کینڈیڈیٹ تھوڑی بہت مطلب کر لے بدماشی الیکشن ڈے پہ کسی ووٹر کو آنے سے روک دے یا کچھ قسم کی چیز ہے، تو بہت چھوٹا بہت مائنر وہ چیز ہوتی ہے، اس کا بہت معمولی امپیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن بڑے پیمانے پہ جو الیکشن میں آپ رزلٹس کو تبدیل کرتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی طریقہ کار منظم ہوتا ہے جو ہماری سمجھ میں کوئی ایسا فیکٹر ہے اس ملک کے اندر جو ہماری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوگی اس فیکٹر کی پرابیبلی وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے نتائج کو تبدیل کرنے کا، یا ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کا۔